الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ کے ہاں اس حاضری پہ کہ اللہ پاک نے مجھے اتفاقاً پہنچا دیا. یہاں پروگرام تھا مغرب کے بعد ایک جگہ، تو جو رفقائے سفر تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ ایسے اسٹوڈنٹ کا کوئی پروگرام 3 دن کا تعلیم اور تربیت کے عنوان سے ہو رہا ہے. تو مجھے بھی حکم دیا کہ تو بھی آ جا، اور ابھی بتلایا گیا کہ ہمارے آج کے پروگراموں کی ترتیب کا یہ پہلا جو مجھ سے پہلے بیان فرما رہے تھے شاہ صاحب، یہ آخری بیان ہے. اور یہ بھی بتلایا گیا کہ آپ حضرات سفر سے آئے، دور دراز سے آئے، تھکے ہوئے ہیں. اب میں کوئی زیادہ بیان تو نہ کر سکتا ہوں نہ کروں گا، اور خصوصاً آپ جیسے حضرات کے سامنے، اہل علم کے سامنے ایک طفل مکتب کیا بولے گا. بس 1-2 گزارشات کرنی ہیں، پھر دعا. آپ بھی تھکے ہوئے ہیں. اللہ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں علماء حق کا دامن تھامنے کی توفیق نصیب فرمائی. رب ذوالجلال کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں ان اکابرین، ان اسلاف کے ساتھ جوڑا ہے کہ جن کے تذکرے کر کے الحمدللہ ہم اپنے سر کو اونچا رکھ سکتے ہیں کہ ربا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ان جیسے حضرات کا یہ دامن نصیب فرمایا، یہ تعلق نصیب فرمایا، یہ سلسلہ نصیب فرمایا. اللہ ہمیں انہی اکابرین اور اسلاف کے طرز پہ کام کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، انہی جیسا اخلاص نصیب فرما دے. آپ جانتے ہیں کہ تحریک ریشمی رومال کے روح رواں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس وقت وہ مالٹا کی جیل سے رہا ہو کے آئے تو در در پہ پھرتے تھے، ہر جگہ جاتے تھے، حتیٰ کہ علی گڑھ یونیورسٹی میں بھی گئے، طلباء سے خطاب کیا، ہر جگہ پہنچے. اور وہ فرماتے تھے کہ پوری اس تحریکی زندگی سے میں نے 2 باتیں سیکھی، اور وہ 2 باتیں میں امت والوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ امت والوں ان 2 باتوں کو لے لو تو پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے. فرمایا ایک بات یہ سیکھیے کہ آپس میں اتحاد پیدا کرنا. اتحاد پہلی بات بنیادی، کہ امت متحد ہو جائے. اللہ اکبر. آج تلک جتنی ہمیں مار پڑ رہی ہے ہمارے بکھرے ہوئے شیرازے کی بنیاد پہ پڑ رہی ہے، افتراق کی بنیاد پہ پڑ رہی ہے، انتشار کی بنیاد پہ پڑ رہی ہے. آج آپ سوچیں کہ اس وقت زمانے کے جس اندوہناک احوال سے ہم گزر رہے ہیں کہ ہماری انہی کمزوریوں، افتراق اور انتشار کہ پوری دنیا کفر، یہود و نصارہ نے متحد ہو کر ایوری باڈی ڈرا محمد ڈے کے عنوان سے جو امت کے سر پہ ضرب لگائی ہے، اللہ اکبر، ہمارے لیے تو ناقابل برداشت ہونی چاہیے. اس سے بڑا معاملہ کوئی اور نہیں ہو سکتا کہ جنہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہند جی ایوری باڈی کے نام سے جو بھی ڈرا محمد کی ڈرائنگ کرے اور جو بھی بدصورت آج جتنی بھی صورت بگاڑ کے لائے گا ہم اس کو انعام دیں گے. میرے بھائیوں، میرے آپ کے لیے یہ انتہائی ناقابل برداشت بات ہے. اس سے آگے کوئی اور معاملہ شاید کہ نہیں ہو سکتا. وہ اللہ کو گالیاں نہیں دے سکتے اس لیے کہ اللہ کو وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. اختلاف یہ تھا کہ وہ کوئی موسیٰ کو مانتا ہے، کوئی عیسیٰ کو مانتا ہے. ہم تو سارے پیغمبروں کے ساتھ ساتھ محمد مصطفیٰ کو مانتے ہیں. وہ نبی کو نہ ماننے کی وجہ سے انہوں نے ڈرا محمد ڈے منا لیا. ہمارے لیے تو مرنے کا مقام تھا. بہرحال عرض کر رہا ایسا کیوں ہوا
اس وقت جو ہمارے اندر افتراق، انتشار، ہمارا شیرازہ بکھرا ہوا، ہائے کاش کہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی یہ آرزو پوری ہو جائے، ساری امت نہ صحیح، اللہ کرے کہ علماء حق کے ساتھ وابستہ ہمارے بکھرے ہوئے یہ طبقات، اللہ ان کو اتحاد نصیب فرما دے۔ اور یہ اتحاد اگر اس بنیاد پہ پاکستان میں مرز وجود میں آتا ہے تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ پاکستان کی کوئی بڑی سے بڑی جماعت اس قوت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہاں، ایک بات یہ۔ دوسری بات حضرت شیخ الہند رحم اللہ فرمایا کرتے تھے کہ دوسری بات جو میں سیکھ کے آیا ہوں کہ لوگوں، ایمان والوں، گلی گلی کوچے کوچے تم مدارس قرآنی مکاتب شروع کرو، قرآن کے مدارس شروع کرو۔ آج جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ گلی کوچے میں انگلش میڈیم سکولز کے جال بچ چکے ہیں، اور حضرت شیخ الہند قرآنی تعلیمات کے لیے، قرآنی مکاتب کے لیے فرماتے تھے، دو چیزیں سیکھ کے آیا ہوں اس اپنی تاریخی زندگی میں کہ مسلمان باہمی اتحاد پہ آ جائیں، نمبر دو قرآنی مکاتب کے لیے محنت شروع کر دیں کہ ایک ایک گلی کوچی میں قرآنی مکتب شروع ہو جائے۔ ایک تو یہ بات عرض کرنی، دوسرا یہ کہ اخلاص، میرے آپ کے کام کی بنیاد اخلاص پہ ہے۔ اللہ اخلاص کے ساتھ اپنے اس مشن کو، کاز کو اللہ ہمیں پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اور وہ اخلاص، اور وہ بھی کیسے ہو، وہ بھی حضرت شیخ الہند رحم اللہ ہی کا واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ جس وقت مالٹا کی جیل میں تھے، حضرت مولانا عزیر گل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ العرب و عجم حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ، دونوں خدام حضرت کے ساتھ جیل میں ہیں، اور وقت آیا، عدالت کی کارروائی شروع ہوئی، جج نے سزائے موت سنائی، حضرت شیخ الہند بلک بلک کے رونے لگے، حضرت مدنی بھی پریشان ہو گئے، مولانا عزیر گل رحمۃ اللہ علیہ بھی پریشان ہو گئے۔ ہمارا شیخ تحریک کا روح رواں، جو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اس تحریک کے لیے، جس نے اپنی جسم پہ مشقتیں اٹھائیں اور آج سزائے موت سن کے انگریز کی عدالت سے رونے لگ گیا، موت سے ڈر گیا ہے، پتہ نہیں کیوں رو رہا ہے۔ دونوں خدام بڑے پریشان ہیں، بیرکوں میں واپس آئے، دونوں گئے حضرت کے پاس، جا کے عرض کرنے لگے اس عنوان سے، حضرت شہادت کی موت، حضرت یہ موت تو جس کی ہم طالب ہیں، جس کو ہم تلاش کر رہے ہیں، ہمیں تو یہ موت مل رہی ہے کہ آج اس انگریز جج نے ہمیں سزائے موت سنائی ہے، ہم تو اس موت کے متلاشی ہیں حضرت۔ حضرت آپ رو رہے ہیں، اللہ اکبر۔ حضرت اس وقت سمجھے میرے دونوں خادم میرے رونے کو انہوں نے غلط سمجھا، فرمایا بھائی میں اس بات پہ نہیں رو رہا کہ موت سے ڈر چکا ہوں، میں اس بات پہ نہیں رو رہا کہ میں پھانسی سے ڈر چکا ہوں، میں اس بات پہ نہیں رو رہا کہ میری روح نکل جائے گی، میں رو تو اس بات پہ رہا ہوں کہ محمود حسن تیری ساری زندگی، تیری جوانی، تیرا سب کچھ لٹا اس دین کی محنت پہ، پتہ نہیں اللہ نے قبول کیا یا نہ کیا، تیری ایک جان تو باقی رہ گئی تھی اور تو سب لگ چکا تھا، آج تیری جان کا بھی فیصلہ ہو گیا، اگر تیری جان بھی آج چلی گئی اور اس نے قبول نہ کیا تو پھر کیا ہوگا؟ تیری جان بھی چلی گئی اور اس نے قبول نہ کیا تو پھر کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں، میری آپ کی محنت بھی سب سے مقدم ہے، اللہ ہمیں اس محنت پہ اپنی رضا نصیب فرمائے۔ ہاں بس میں انہی باتوں پہ اکتفا کرتا، آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ مجھے بھی، اللہ آپ کو بھی دین کی استقامت نصیب فرما دے، اسی مشن پہ، دین کی اس محنت پہ اللہ میری آپ کی زندگیوں کو لگا کے اللہ ہمارا خاتمہ بھی اس پہ فرما دے۔ دعا فرما لیں آپ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین۔ اے میرے اللہ، جتنے دور دراز سے آئے ہیں، اللہ تھکاوٹ، اللہ مشقت اٹھا کے آئے ہیں، اللہ کریم اے اللہ تو ان کو اپنی شان کے مطابق اجر نصیب فرما دے، ان کی جوانیوں میں برکت پیدا فرما دے، ان کے علم میں برکت پیدا فرما دے، ان کے اعمال میں برکت پیدا فرما دے، ان کے اخلاص میں برکت پیدا فرما دے، اللہ باہمی جوڑ نصیب فرما دے، دلوں کی محبت نصیب فرما دے، بہت کو قرب میں تبدیل فرما دے، نفرتوں کو محبت میں تبدیل فرما دے، اللہ تو ہم سب پہ رحم فرما دے، اللہ تو ان میرے بھائیوں کی حفاظت فرما دے، جس کاز جس مشن کو لے کے نکلے اللہ اخلاص کے ساتھ اس کو تکمیل تک پہنچانے کی تو توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ تو ان کی حفاظت فرما، اے اللہ تو ان کی حفاظت فرما، جتنے بھی ہمارے اکابرین، اللہ جتنے بھی ہمارے اسلاف اس راستے سے ہو کے گزر گئے،
اللہ چلے گئے، اللہ تو ان کے جنت میں درجات بلند فرما دے، اپنی شان کا معاملہ فرما دے، اپنی مغفرت کا معاملہ فرما دے۔ اللہ کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک اس دین و ایمان کے، اس علم و اعمال کے جو واسطے ہم تک بنے ہیں، اللہ جن واسطوں سے یہ دین پہنچا، ایمان پہنچا، اعمال پہنچے، علم پہنچا، اللہ کریم تو ان سب کے درجات کو بلند فرما دے۔ اللہ اس محنت کو تو ہماری اولادوں نسلوں میں، ہماری نسبی، ہماری روحانی اولادوں میں اللہ قیامت تک جاری ساری فرما دے۔ کہ اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔